الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ جی حروف کے مخارج ہم پڑھنے لگے تھے، تو سب سے پہلے کیا ہے؟ الف واو یا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بحالت حروف مدہ جوف دہن یعنی منہ کے خلا سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اچھا جی، اچھا جی، منہ کے خلا سے ان تین حروف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہیں تین حروف تا، دال، قا۔ ان کی کہاں سے ادائیگی ہوتی ہے؟ جو دو نقطے والی تا ہے اس کی ادائیگی کے لیے زبان کی نوک اوپر والے دونوں دانتوں کی جڑ سے لگائیں گے تو یہ تا کی ادائیگی بالکل ٹھیک ہوگی۔ اسی طرح دال کی بھی وہیں سے ادائیگی ہوگی، جبکہ قا کی ادائیگی تو وہیں سے ہوگی، لیکن ساتھ میں پیچھے کا جو حصہ زبان کا ہے وہ بھی اوپر تالو کی طرف اٹھائیں گے اور تالو کے ساتھ کچھ حصہ چپکاتے ہوئے آگے ملائیں گے۔ میں اب آپ کو دکھاتا ہوں اس کی شکل کی مدد سے قا کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ آگے زبان کی نوک جو ہے اوپر والے دونوں دانتوں کی جڑ سے لگ رہی ہے اور پیچھے کا یہ حصہ بھی ساتھ چپکانا ہے، یہ حصہ بھی لگانا ہے۔ یہاں تک آپ زبان کو اوپر تالو کے ساتھ لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ جو ہے قا کی ادائیگی بالکل ٹھیک ہوگی۔ اور یہ حصہ جو ہے زبان کی جڑ والا حصہ یہ اوپر کی طرف اٹھائیں گے، منہ بھر کے جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ مشکل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور قا کی ادائیگی بالکل ٹھیک ہوگی۔ اچھا اب آپ دیکھیں تا، ذال، وا، ان تین حروف کو کیسے ادا کریں گے؟ زبان کی نوک ہلکی سی پھیلا کر باہر کی طرف نکالیں گے اور تا، ذال، وا نرمی سے ادا کریں گے۔ اب ذال اور با میں فرق کرنا ہے۔ ذال کو باریک کر کے پڑھیں گے، با کو جس کو ہم اردو میں زوئے کہتے ہیں اس کو پر کر کے پڑھنا ہے اور اس کو جو ہے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ جب موٹا کر کے پڑھیں گے تو پھر کیفیت وہی ہو جائے گی کہ اس میں اور اس میں فرق پیدا ہو جائے گا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے جی؟ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہاں سے شروع ہونے لگا ہے۔ زا، سین، صاد، زا، سین، صاد۔ اس کا کیا ہم کریں گے؟ اوپر اور نیچے والے دونوں دانتوں کے کناروں کو آپس میں ملائیں گے اور زبان کی نوک ہلکی سی درمیان میں لگانے سے سیٹی کی آواز سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ زا، سین، صاد۔ اب زبان کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ لگی ہے، لیکن اس کے لگائے بغیر جو ہے حرف کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ میں نے ایک دفعہ کوشش کی کہ بھائی میں دیکھتا ہوں بغیر زبان کے لگائے کیا یہ ادائیگی ہو پاتی ہے، زبان پیچھے کی اور ادائیگی کرنے کی زا کی کوشش کی، ادائیگی نہ ہوتی تھی۔ تو یہ ہر چیز کو ہم نے سمجھ کر پڑھنا ہے، ٹھیک طریقے سے اگر سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کی ادائیگی کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ زا، سین اور صاد۔ سین اور صاد میں فرق کیسے کریں گے؟ سین کو باریک کر کے پڑھیں گے اور صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے۔ صاد، صاد۔ اب آپ دیکھیں صاد کو ادا کرتے ہوئے زبان کی جو جڑ ہے وہ بھی اوپر کی طرف اٹھائیں گے اور اوپر والی جو ہے نا اپنا صاد کے لیے زبان کی جو کیا کہتے ہیں کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ اوپر کی طرف اٹھائیں گے اور صاد کے لیے جو ہے زبان کی کو اوپر تالو کے نزدیک بالکل لے جائیں گے، پھر جو آواز آئے گی وہ بالکل ہی نرم ہو کر آئے گی۔ اچھا جی، حمزہ، ہاں، یہ لکیریں نہ لگایا کریں جی،
کسی بچے کا کام ہی ہو سکتا ہے یہ تو. اچھا جی، دیکھیں جی اس کے بعد 6 حروف ہیں جن کو حروف حلقی کہا جاتا ہے. اور اوپر والے کیا ہیں؟ زا، سین، صاد. ان 3 حروف کو صفیریہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب دوبارہ ان کا قاعدہ سن لیں. زبان کی نوک اوپر اور نیچے دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگے گی. یعنی زبان کی نوک درمیان میں لگے گی، اور اوپر اور نیچے والے دونوں جو دانت ہیں ان کے کنارے آپس میں ملائیں گے تو زبان کی نوک ہلکی سی ٹچ ہوگی تو زا، سین اور صاد کی ادائیگی ہوگی. سین کو باریک کر کے پڑھیں گے جبکہ صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے. اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ، ہا. اب یہ اس طرح جوڑی جوڑی بنا لینے ہیں. جوڑا جوڑا کر کے بنائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگی، پھر بہت ہی آسان ہو جائے گا پڑھنا. تو یہ کیا ہے؟ حمزہ، ہا. اچھا، یہ حروف حلقی کہلاتے ہیں جن کی تعداد 6 ہے. عین اور ہا اور غین اور خا. حمزہ اور ہا دونوں اقصی حلق یعنی گلے کے آخری حصے سے جو سینے کی طرف والا حصہ ہے وہاں سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے ان 2 حروف کی. حمزہ، ہا. حمزہ کو ادا کرتے ہوئے شروع میں بھی ہا آئے گی، آخر میں بھی ہا آئے گی. اور حمزہ اور ہا، ہا کو بھی وہیں سے ادائیگی اس کی کریں گے جو اس کی ادائیگی کی اصل جگہ ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ عین اور ہا. یہ گلے کے وسط حلق یعنی گلے کے درمیان سے اس کی ادائیگی ہوگی. عین اور ہا، 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 ہا. اس کے بعد 2 حروف ہیں غین اور خا. جہاں تک ہم نے پڑھ لیا نا اس وقت تک اگر کوئی آپ لوگوں کا سوال ہو تو بتائیں، کیونکہ آج ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں چاہتا ہوں اگر آپ لوگوں کے کوئی ذہن میں سوال ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات ہو تو وہ بھی میسج کے ذریعے سے مجھے بھیجیے تاکہ مجھے پتہ چلے، جب تک میں آپ لوگوں کی حاضری چیک کر لیتا ہوں. میرے خیال میں ان لکیروں کے علاوہ کسی کا کوئی سوال تو نہیں آیا. اچھا جی، چلیں میرے خیال میں سب کو صحیح سمجھ آ گیا. غین اور خا یہ 2 حروف حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں. ان کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. یہ ہم سب لوگ ٹھیک پڑھتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوتا. غین اور خا تھوڑا سا اگر کوئی باریک پڑھتا ہے تو اسے موٹا پڑھ کر کے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے واد. لیکن واد کا حرف ہم انشاءاللہ کل سمجھنے کی کوشش تو کریں گے، ابھی بھی کیا جا سکتا ہے. چلیں ریڈ کر لیتے ہیں، ٹائم میں نے دیکھا تو ٹائم تو ہے ہمارے پاس. واد حرف مستعلیہ ہے. زبان کی دائیں یا بائیں کروٹ اوپر والی داڑھوں کے کناروں سے لگائیں گے تو حرف واد کی بالکل ٹھیک ادائیگی ہوگی. اس کی جو حرف واد کا جو مخرج ہے وہ ہے حافہ لسان یعنی زبان کا درمیانی حصہ. شین، دال اور واد. واد جو ہے وہ حافہ لسان سے یعنی زبان کا اپنا آدھا آگے والا 1 انچ چھوڑ دیں اور پیچھے جو داڑھوں کے ساتھ جو زبان کا حصہ لگتا ہے اسی کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے اور زبان کی ایک سائڈ یا دوسری سائڈ سے لگا دیں. تو میرے گھر میں قواعد اتنی کافی ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کو مشکل ہوتی ہے. لیکن آپ کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو قواعد میں نے آپ کو سکھائے ہیں
اس میں قواعد کے ساتھ ساتھ حروف کے مخارج آپ کے سامنے آئے ہیں، تو ان میں آپ نے کرنا کیا ہے، ان کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ یہ تھوڑے تھوڑے اسی لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ ان کو اچھے طریقے سے تیار کریں۔ ویسے تو ایک ہی دن میں سارے حروف مکمل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھیں گے تو پھر بہت اچھے طریقے سے سمجھ بھی آ جائیں گے نا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ قاف اور کاف اس کی ادائیگی کی شکل باہر ہے، لیکن بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں یہ حروف کے مخارج و صفات کا بیان، اس کے اندر ایسے حروف ہیں جو مشکل حروف ہیں، ان کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ٹھیک ہو گئے تو پورا قرآن مجید ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، بٹھانا تو اصل میں کانسیپٹ ہوتا ہے نا، اگر صحیح کانسیپٹ بیٹھ جائے تو پھر آپ خود ہی سب سے آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب ہم قرآن مجید کا سبق نکال لیتے ہیں۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، یہ 275 نمبر آیت ہے، اور یہاں تک وقف لازم تک پڑھا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باہر وقف لازم کی لکھا ہوا ہے اور اندر وقف لازم کی علامت بھی موجود ہے۔ یہاں پہ وقف لازم ہوگی اور جو یہاں پہ وقف لازم، اب یہاں سے ہی ہم نے آگے شروع کرنا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اب دیکھیں وَأَحَلَّ اللَّهُ، دیکھیں احل لام کو باریک پڑھا ہے، اب لام کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھوں گا کیونکہ اس کے فوراً بعد آ رہا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله۔ امرہ یہاں پہ کون سی مد ہے؟ مد منفصل جائز، یعنی دو ایک سے لے کے 4 الف کے برابر مد کر سکتے ہیں۔ اچھا، إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ومن عاد، اور جس نے ارادہ کیا، فأولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ اچھا ہاں جی، بتائیں جی کہاں تک ہاں نہیں بس ٹھیک ہے، اسی سبق کو یہاں تک ہی ہم نے پڑھنا ہے۔ تو وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہاں تک ہم جوڑ توڑ بھی کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر و، حمزہ زبر ا، و ا، حا زبر لام حل، لام زبر لا، و احل، نہیں لام زبر لام لال، و احل، لام کڑی زبر لا، و احل اللہ، ہا پیش لام ہل، و احل اللہ، باز بر عین، باز بر یا بی، عین زبر ع، بیع، واو زبر و، حمزہ زبر حا زبر را حر، را زبر را حر، میم زبر را مر، حرم، را زیر ری، حرم الری، با کھڑی زبر با، حرم الربا۔ اب دیکھیں یہاں پہ اس کے بعد واو ہے اور جو کہ خالی ہے، اگے الف بھی خالی ہے، ان دونوں کو ہم نے نہیں پڑھا۔ بس میرے خیال میں جوڑ توڑ ہو گیا، اب ہم ایک ایک لفظ کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم. وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها खालिदून। बस देखें, इतना थोड़ा सबक होता है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से अगर आप लोगों ने रोज का रोज तैयार ना किया, इतना का तो कम अज कम मामूल रखना बहुत जरूरी है ना अपना कुरान मजीद के साथ। इतना तो ताल्लुक हो कि जो चीज़ हमने समझी है वो तो हम उसमें ढूंढें। चलें जी। وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها खालिदून। अब हम सब मिलकर पढ़ते हैं, लेकिन अपनी अपनी आवाज बंद रहेगी। एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, अब हम रवानी से पढ़ लेते हैं। وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق अल्लाहुल अज़ीम। जी, आज के हवाले से कोई, आज के सबक से मुताल्लिक कोई बात हो जो आप लोगों को समझ ना आई हो तो बताएं।